خوشی تو دل کی ہوتی ہے، تسلی، خوشی، اطمینان، اور اس کا تعلق تو اللہ کی یاد سے ہے۔ اگر آپ دنیا کی یاد میں محو ہو گئے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، پریشانی آپ کا مقدر ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھی نیت کے اثرات۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی بات ہے، نیت۔ تو نیت دنیا میں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم جس ماحول میں، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ان کی تو دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہے۔ یعنی دنیا ہے، امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، ساری امت منزل بھٹک چکی ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے مجھے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا معاشرہ دیکھ لیں، سب لوگوں کو دیکھ لیں، سب کی نیت خراب ہے۔ اور ہدایت ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، ہدایت ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ ہدایت ہے کیا چیز۔ ہم نے اسلام کو، آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اسلام کو مٹھی پر داڑھی یا 5 وقت کی نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج تک محدود کر دیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہمیں الاق ہو چکی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان بننا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ مسلمان بننے کے لیے تو نیت بدلنی ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کی نیت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا اسلام آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوگا، آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اچھی نیت کے اثرات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں جیسے کہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا کہ جو حقیقت ہے، جو منزل ہے، وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی۔ یعنی جس طرف ہم نے رخ کرنا ہے، رخ پھیرنا ہے، جس کے لیے زندگی گزارنی ہے، وہ تو ہمیں، اس کا تعلق تو باطن سے ہے، غیب سے ہے، نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ حقیقت ہے۔ ایک جملہ اس میں نوٹ کر لیں کہ جس چیز کا تعلق حقیقت سے ہو، اس کا تعلق باطن سے ہوگا، یا اگر جملہ میں بدل دوں، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے وہ اصل میں حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا ظاہری وجود ہے تو وہ تو آپ نہیں ہیں، وہ تو ایک مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور آپ کا تعلق تو باطن سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، نہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ اصل ہیں آپ۔ اسی طرح دنیا میں اچھی خوشحال زندگی کیا ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، یعنی اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور ہم یہ غلطی کا شکار ہو چکے ہیں کہ دنیا کی فراوانی خوشیوں کی اساس ہے اور بنیاد ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ خوشی تو دل کی ہوتی ہے، تسلی، خوشی، اطمینان، اور اس کا تعلق تو اللہ کی یاد سے ہے۔ اگر آپ دنیا کی یاد میں محو ہو گئے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، پریشانی آپ کا مقدر ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، پھر میں بات کر رہا ہوں مقصد کی، اچھی نیت کی اور مقصد کی۔ اب مقصود تو آخرت ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے تو بنایا نہیں ہے، آخرت منزل ہے، آخرت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، یعنی آخرت کی کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے کہ اس میں آپ آخرت کمائیں، یعنی اب رب کی بخشش
کی طرف لپکیں، رب سے اپنے آپ کو بخشوا لیں، مغفرت بخشش، ساریو الی مغفرت من ربکم و جنہ، ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم جنت کی طرف اور رب کی بخشش کی طرف لپکو، جلدی کرو۔ تو یہ تین چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب جنت حقیقت ہے، تیار ہے، دوزخ بھی حقیقت ہے، تیار ہے، ہمیں یقینی نہیں ہے۔ ہمارے حضور نے مشاہدہ کیا ہے جنت کا بھی، دوزخ کا بھی، عذابات بھی دیکھے ہیں، نعمتیں بھی دیکھی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری نظر میں نہیں آ رہی، لیکن یہ لکھی ہوئی ہیں اور اللہ کے سچے رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی تفصیل بھی بتائی ہے اور دوزخ کی عذابات کی تفصیل بھی بتائی ہے۔ تو ہمیں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرنا ہوگا، بنا کسی دلیل کے ہم نے اس کو ماننا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی حیل و حجت، بس اللہ نے فرما دیا تو بس وہ حقیقت ہے۔ قرآن میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو چیز بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو عمل فرمایا ہے، جو ہدایت دی ہیں ہمارے رسول نے، وہ سب باتیں حقیقت ہیں، سچ ہیں۔ آمنا و صدقنا، ہمارا یقین ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن میں ہم جب آیت پڑھتے ہیں نا، قاری صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، اللہ نے سچ کہا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا ہے۔ تو ساری حقیقتیں، سارا سچ اللہ نے بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ تو آپ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی، دیکھیں دلیل آپ نہ مانگیں، کیونکہ باطن جو ہے وہ آپ کی عقل کی حدود سے ماورا ہے۔ باطن تو وہ تو حواس خمسہ سے دور کی بات ہے، آپ کی عقل تو محدود ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اس پر آپ بنا حیل و حجت کے یقین کر لیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کی کامیابی کی جد و جہد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ آخرت کماؤ، دنیا جو ہے وہ تمہارا جو مقدر ہے وہ تمہیں ملے گی۔ دنیا کی کمائی کی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ میرا فضل تلاش کرو۔ تو فضل تو ظاہر کی دنیا بھی اللہ کے، یہی سارے اللہ تعالیٰ کے یعنی فضل ہے، لیکن نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کی نیت نہ بناؤ۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو دنیا کی نیت نہیں بنانی چاہیے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، جس نے نیت خراب کر لی دنیا میں رہنے کی، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، جس کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں رہنے کی، یعنی دنیا کو مدعا بنا لیا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا، اس کی سب سے پہلے دنیا خراب ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ڈالر نہیں ملیں گے، ہو سکتا ہے یہ ملینر بلینر بن جائے، لیکن چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، اصل خوشی نہیں ملے گی اسے، کیونکہ تو اس نے تو اپنے رب سے منہ موڑ لیا، بنیادی اپنے خالق سے اس نے منہ موڑ لیا۔ منہ موڑنا یعنی رخ پھیر لیا اللہ سے۔ دیکھیں، دو اطراف میں بیک وقت آپ جا بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں آپ گاڑی میں بیٹھے اور مردان سے آپ روانہ ہو گئے تو پنڈی کا رخ ایک طرف ہے، پنڈی کی سڑک ایک طرف ہے اور آپ سوات کا رخ دوسری طرف ہے۔ آپ کہیں نہیں میں نے دونوں طرف جانا ہے، بیک وقت جانا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔
یہاں بھی یکسوئی مانگتے ہیں. آپ بیک وقت 2 اسکولوں میں داخلہ نہیں لے سکتے. ایک اسکول میں ایک جماعت میں ایک وقت میں داخلہ لیں گے. 2 اسکولوں میں آپ داخلہ نہیں لے سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. 2 جگہ دعوت ہے تو آپ ایک ہی دعوت بیک وقت ایک دعوت کو اٹینڈ کریں گے, یا ایک کے بعد ایک, جو بھی ہے. تو دیکھیں یہ بے وقوفوں والی بات ہے کہ اصل میں تو ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. بالکل کلیئر بات ہے, آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا, نہ سوچنا چاہتا ہے اس پہ. دیکھیں گے دیکھی جائے گی, ابھی تو یہ دنیا ہے, کھا لے پی لے جی لے. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.